اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے، ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا، سارے سہم گئے، دبک گئے۔ میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر، آپ چھپتے گئے۔ حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا۔ کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے ہمیں طریقہ سکھانے کے، اپنا جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے۔ امت کو سبق دینا تھا، جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو۔ نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی، ہمارے جیسوں کی بد دعائیں۔ تو اپنی اصلاح کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھائے، کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہو، ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا، تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم کو ذرا پرزہ دے دے جو توڑ ہی بم سٹنا ہے۔ کیا خیال ہے، دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ، جب تک ہم اپنے علم میں، دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا، امریکہ میں علم نہیں سیکھا۔ ہمارا ہر محکمہ، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی، چائنا نے انگریزی سیکھی تھی۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لیں، کیا ظلم و ستم ہے یار۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ، ایسے زندہ باد مرد آباد، کیا فضولیات۔ مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے، زندہ باد مرد آباد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا، جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں، تو وہ آ گئے۔ کہاں سے آئے؟ کہ یہ طائف سے، کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا، تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے۔ یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی ہوئی، ان میں نعرے کبھی زندہ آباد کبھی مرد آباد۔ یہ کیا امت نے طریقہ اپنا دیا ہے۔ سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائے، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے، جو پرانی مسجد۔ اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہاں نشان لگاتے، اور وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے۔ جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز میرے نبی کو تکلیف نہ دے۔ میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا۔ ایسے ہی بیت اللہ بنا، وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیب کر دیا، تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے، ہر پتھر پہ۔ اور مسجد کا ادب ایسا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد ہر سال میں جاتا تھا، میں دیکھتا تھا وہ
कारीगर सिगरेट पी रहे होते थे, धुआं उड़ा रहे होते थे, वो साहब तामीर कर रहे होते थे। न वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, न वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़ अयाज़ में। वो ज़माना ही बदल गया। वो मुसलमान आए उस शाख, गए वादा फ़रदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुख ज़ेबा लेकर। तो हमें कमरी साल दिया गया। इसकी वजह मुझे समझ आई 2014 में जब मैं नॉर्वे गया, और नॉर्वे में है एंड ऑफ द वर्ल्ड, शुमाल में एंड ऑफ द वर्ल्ड नॉर्वे में है। मैं वहाँ गया। उस इलाके में 2 महीने सूरज निकलता नहीं और 2 महीने डूबता नहीं। तो कैलेंडर जो शमसी है वो फेल हो जाता है। रात है लेकिन सूरज निकला हुआ पता नहीं दिन है या रात, दिन है सूरज निकला हुआ पता नहीं दिन है या रात है। तो कई इलाके हैं ऐसे ऊपर शुमाल में जहां सूरज का कैलेंडर फेल हो जाता है। तो 3 घंटे का ओस्लो से जहाज था, आगे 5 घंटे का मोटर का सफर था, 8-8 किलोमीटर की सुरंगें थीं, और फिर आखिरी बस्ती मच्छरों की थी, वहां से फिर पौना घंटा आगे मोटर का सफर था। तो जब हम वहां पहुंचे तो वो जून जुलाई सूरज डूबता नहीं, 1 अगस्त को डूबना शुरू करता है, और हम 4 अगस्त को पहुंचे। और शुरू में बस 1 तारीख को ऐसे डूबता है, ऐसे निकल आता है, फिर 2 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 3 को थोड़ा सा वक्फा करता है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात, क्योंकि मैं 4 अगस्त को क्यों मुझे याद है, 4 अगस्त को 20 मिनट की रात। और हम वहां पहुंचे तो अभी हमने मगरिब भी पढ़नी थी, इशा भी पढ़नी थी, और सूरज निकलने से पहले फजर भी पढ़नी थी। तो ये एक अनोखा वाक़या मेरे साथ आया है, जो शायद ही किसी और के साथ पेश आया हो, या मेरे साथ जो साथी थे। वहाँ मैं भागा और रेलिंग थी, उसके साथ खड़े होकर मैंने अजान दी। मुझे अल्लाह की मखलूक को 2 दफ़ा देख के हैबत तारी हुई। एक माउंट एवरेस्ट को देखा कि वो पूरी तरह नंगा था, चोटी खाली थी, देखकर मैं बिल्कुल गुम हो गया। जिसके कील इतने बड़े हों वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। और एक वो जब मैं एंड ऑफ द वर्ल्ड पर पहुंचा तो उसका वो मंजर देख के मैं गुम हो गया। मैंने अजान दी, ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने किबला देखना चाहा तो चांद सामने चमक रहा था, सूरज फेल हो गया था, चांद चमक रहा था। तो आज समझ में आया कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया है, कि मेरा नबी सारे जमाने का नबी है। जहां सूरज नहीं निकलता और जहां सूरज कई महीने नहीं डूबता, अगर वहां कोई मुसलमान हैं तो दिन रात का हिसाब कैसे लगाएंगे? चांद को देखकर। मैंने चांद देखा, वाह वाह, अब ये रात खड़ी है। तो वो किबला फिट किया, मगरिब की नमाज पढ़ी। मगरिब इशा इकट्ठे पढ़ना तो मुसाफिर के लिए जायज़ है बाकी आइमा के नज़दीक। तो पहले मगरिब पढ़ी, फिर इशा पढ़ी, फिर साथ ही मैंने फजर की अजान दी। हाँ, इशा पढ़ी। एक वितर पढ़ना भी सुन्नत है। तो मैंने कहा भाई आज हिको वितर पढ़ो, कदाई फर्ज ना निकल जावे। तो एक वितर पढ़ा, फिर मैंने फजर की अजान दी, टक 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 2 सुनते पढ़ी। फिर वल असर इन्ना आतना से मैंने फर्ज नमाज पढ़ाई, और बैठे थे कि सूरज आके अस्सलाम अलैकुम। तो वहां जाके मुझे ये बात समझ में आई कि अल्लाह ने हमें चांद का कैलेंडर क्यों दिया है। ये कहीं भी नाकाम नहीं होता, कहीं फ्लॉप नहीं होता। सूरज का कैलेंडर कितनी जगह हैं दुनिया में जहां फ्लॉप हो जाता है, नाकाम हो जाता है। तो ये हमारे नबी की आलमी नबूवत की एक दलील चांद का निज़ाम शमसी भी है। तो भाइयों, मैं बहुत सारी बातें वक्त के मुतालिक बता गया। कहना तो ये था कि हिंसा बदला है तो अपने आप को भी बदलें, तौबा करें अपने रब की बारगाह में, और गुनाहों से तौबा करें। पता नहीं कब आसिम की तरह किसको मौत उठा के ले जाए। तो न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो क्या क्या करेगी खड़ी दिन के दिन। न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं कब मौत का डंका बज जाए। तो भाइयों, उससे पहले तौबा करो, अपने रब की बारगाह में झुको, फ़राइज़ अदा करो, 5 नमाजें पूरी पढ़ो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, धोखा ना दो, दयानतदारी से चलो, बदकारी ना करो, निकाह करो, ये नशे ना करो, हलाल पियो, हलाल खाओ, हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ।
ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے آگے اف بھی نہ کرو، بیوی بچوں سے حسن سلوک رکھو، روب جمانا نہیں۔ تو اب ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو، اولاد کو عزت دو، انہیں ڈانٹ ڈپٹ سے نہ چلاؤ، پیار سے چلاؤ۔ اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے آگے اف بھی نہ کرو کہ وہ تمہاری جنت ہیں، وہ تمہاری جنت کے دروازے ہیں، اور اپنی کمائیوں میں حلال رکھو۔ ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کہ اللہ پاک کو آپس کا لڑنا بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ سیاست کا بازار گرم ہو رہا ہے، یہ نہیں، یہ منافقت ہے، منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے دور ہی رہو تو اچھا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی سیاست کا کسی کو شوق ہے تو پھر اپنے مخالف کی بدخوئی نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گالیاں نہ دے، اس کو برا بھلا نہ کہے، تو نہ اپنی آخرت خراب کرو گے۔ یہ ایم این اے ٹکے بھی کرے ہیں تو ان کی کیا حیثیت؟ آج کل کے وزیروں کو کون پوچھا؟ وزیر اعظم کو کون نہیں پوچھتا، تو وزیروں کو کس نے پوچھنا؟ جب میں لاہور پڑھتا تھا تو مغربی پاکستان ہوتا تھا، ایک صوبہ، اور اس کا گورنر تھا امیر محمد خان اکیلا، اور پورے مغربی پاکستان کے 11 وزیر، ان کا روب بھی تھا، ان کے پاس پاور بھی تھی، ان کا پروٹوکول بھی تھا، وہ دیانتدار بھی تھے۔ کیا کریں، اپنے اوپر ہی روئیں، آنسو بہائیں۔ تو بھائی توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی، اور اگر کبھی ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لینا، اللہ پھر معاف کر لے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وقت کی پابندیوں میں جکڑا ہوا۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شیء فصلناہ تفصیلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورج اور چاند کو بنایا اور چاند کی منزلیں طے کی تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب لگا سکو اور اوقات کو تقسیم کر سکو۔ تو ہر زمانے میں وقت کے لیے ایک حساب بنتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے رومن کیلنڈر ہوتا تھا جو 21 مارچ سے شروع ہوتا تھا، نیا سال 21 مارچ سے۔ تو اس کے بعد جولیس سیزر بہت بڑا رومن بادشاہ گزرا ہے، اس نے اس کو تبدیل کر کے جنوری سے سال شروع کی۔ تو 10 مہینے کا ہوتا تھا وہ کیلنڈر، اس میں جنوری فروری نہیں ہوتے تھے۔ تو جولیس سیزر نے جنوری اور فروری، جنوری جولیس کے نام سے اس نے اس کا 2 مہینوں کا اضافہ کیا، جنوری اور فروری۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کچھ سال بعد جب عیسائی مذہب بادشاہوں میں پھیل گیا تو انہوں نے وہ رومن جو ہند سہارا تھا وہ مٹا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے اس کو شروع کیا۔ یہ سوائے ہمارے نبی کے کسی کی پیدائش کی تحقیق کوئی نہیں، اندازہ ہے۔ تو اس کے مطابق انہوں نے عیسوی کا سال شروع کیا۔ جب مسلمانوں کو اللہ نے عزت دی، حکومت بن گئی، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں خلافت 22 لاکھ مربع میل میں پھیل گئی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا 17 ہجری کہ آپ کے خطوط آتے ہیں، احکام آتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا
کداں شروع کرنا ہے تو کداں ختم کرنا ہے، تو عرفنا، کوئی ہمارے لیے تاریخ کا نظام بناؤ، کیلنڈر، آج کی زبان میں کیلنڈر بناؤ۔ تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا اور سب سے رائے لی کہ ہمارا سال وہ اور سال کا کیلنڈر وہ کیسے بنایا جائے۔ تو